بعض دفعہ نا زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی صرف مشکلات کا نام ہی رہ گیا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دعائیں کرتے ہیں مگر وہ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، رزق میں تنگی ہوتی ہے، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں، بلکہ ایک ایسا راز بتاؤں جو قرآن ہمیں راز بتاتا ہے، جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، جو انسان کی مشکلات حل کر سکتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور وہ راز ہے استغفار۔ آج کی ویڈیو میں نا ہم بات کریں گے استغفار کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی دعائیں قبول کیوں فرماتا ہے، کس طرح سے وہ استغفار کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، استغفار کیسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رزق میں برکت لے کے آتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ایک سورہ بھی شیئر کروں گی جو آپ لوگوں نے اپنی روٹین میں شامل کر لینی ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات ختم ہوں گی اللہ کے حکم سے، اگر اللہ چاہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے گھر میں سکون بھی محسوس ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو ایک آسان سا وظیفہ بھی بتاؤں گی جسے چند منٹ پڑھنے سے آپ انشاءاللہ زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، اور آپ نے روز اس کو پڑھنا ہے۔ اور جو چیزیں میں بتا رہی ہوتی نا، اس کے لیے مجھے اکثر کمنٹس آ جاتے ہیں کہ ابھی اجازت دیجیے اس کی کیا تو جو استغفار میں آپ کو بتاتی ہوں، جو چیز بتاتی ہوں، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں۔ تو استغفار تو سب انسانوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جناب چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن کے حوالے سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جمعے کو کوئی ایسی ویڈیو شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سکون کا باعث بنے، جو آپ لوگوں کو وہ دے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو استغفار سے بہترین اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو استغفار سیریز کی ہی ایک ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آئی ہوں، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، استغفار ہے کیا؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور معافی جو ہوتی ہے نا، وہ سچے دل سے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اور سچے دل سے توبہ کیا ہوتی ہے کہ میں دوبارہ ان گناہوں سے بچ سکوں، میں دوبارہ یہ گناہ نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو معافی آپ نے صرف اپنے رب سے مانگنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی نا، ان پہ پشیمان ہو جائیں، اور ان کو نہ دہرانے کا عہد کریں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ تو میری ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما، اور میں دوبارہ ان غلطیوں کی طرف نہ جاؤں، تو مجھے توفیق دے۔ تو استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ دل کی ندامت ہے، اخلاص ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کا نام ہے۔ بہترین چیز پتہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا، غلطیاں، گناہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں، کر لیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا بعض دفعہ، لیکن جب آپ اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں نا، آپ ان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دیکھیں انسان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے۔ جو میرے گناہ ہیں وہ میں جانتی ہوں، جو میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں جانتی ہوں، یا میرا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی تیسرے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ جب آپ گناہ کا اعتراف کرتے ہیں نا، اور پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ جوان کی توبہ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ، اور بعض روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو سوچئے جب اللہ کے محبوب استغفار کرتے تھے تو ہمارے تو گناہ بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں، تو ہمیں تو بے تحاشا استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ والی چیز کہ جی کتنی دفعہ پڑھیں، کہاں تک پڑھیں، دن میں کتنی بار پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں، یہ تو یہاں پہ اس بات کا تو اب مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے نا کتنی بار والی، کیونکہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں بے تحاشا، ہمیں تو بے تحاشا استغفار کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر استغفار سے دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں میں بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں نا جو ہمارے گناہ ہیں نا، یہ ہمارے دعاؤں کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو گناہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے نا، تو پھر یہ پردے ہٹنے لگتے ہیں، پھر گناہ آپ کے جھڑنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے لگتا ہے تو پھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ اچھا، یہ ایک صرف آیت جو ہے نا، یہ اس کی پوری ڈیفینیشن ہے، پوری ڈیفینیشن۔ دیکھیں آپ اپنے رب سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ معافی مانگنے کے لیے ظاہر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ پھر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی مشکلات پریشانیاں حل ہوں گی۔ بارش کیا ہے؟ بارش رحمت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ مال چاہیے ہوتا ہے، اولاد چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا۔
اور آپ کے گناہ ختم ہوں گے نا جب آپ استغفار کریں گے، آپ گناہوں سے پاک ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی ساتھ ہی ساتھ۔ مجھے ایک کمنٹ آیا کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے یا آپ کے پاس دولت آ گئی ہے تو آپ کا استغفار قبول ہو گیا؟ تو میری ان بہن کے لیے میسیج ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا و آخرت ہر چیز میں پھر آپ کو نوازنے لگ جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، تو دنیا میں تو انہی چیزوں کی شکل میں نوازے گا نا۔ لہٰذا اولاد چاہیے استغفار کیجئے، رزق کی کمی ہے استغفار کیجئے، جاب چاہیے استغفار کیجئے، شادی کے مسائل ہیں استغفار کیجئے، گھریلو مسائل ہیں استغفار کیجئے، دل میں سکون نہیں ہے استغفار کیجئے، بیماری ہے استغفار کیجئے، بے تحاشا کیجئے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ رزق، برکت، رحمت اور آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے نا تو پھر دعاؤں کے قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، باقی مشکلات تو حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اب استغفار ہر مشکل کو آسان کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں زندگی میں نا ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے زندگی۔ کبھی بیماری ہے، کبھی قرض ہے، کبھی بے روزگاری ہے، کبھی اولاد نہ ہونے کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، سب کچھ یہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ان میں سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہ اپنے ذکر میں رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا جاتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ جو بات ہے نا، وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر توکل کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں گے نا، میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ یہ چیز میں نے الحمدللہ اور ماشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں حیران ہو جاتی ہوں جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تو مجھے یہاں سے عطا کر دے گا، کہ یہ بھی وسیلہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں بے شمار ہیں، بس آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اس میں ناشکری نہیں کرنی۔ تو ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے پوری نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ استغفار کو اپنی عادت بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے ہیں نا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اکثر ایسے پیجز دیکھے ہوں گے، آپ کو انسٹاگرام پہ ہی ملیں گے، فیس بک پہ ہی ملیں گے، جہاں پہ لوگ اپنی استغفار کے حوالے سے اکثر سٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی، یہ پریشانی تھی، اور میں نے صرف استغفار کیا، الحمدللہ میری پریشانی حل ہوگی۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آ جاتا ہے نا، میں سب سے پہلے استغفار کو بڑھا دیتی ہوں۔ کوشش تو میری ہوتی ہے میں روزانہ استغفار کرتی رہوں، لیکن میں استغفار بڑھا دیتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود بخود مجھے اس میں سے نکلنے کا، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب مجھے یہ کرنا ہے تو اس پریشانی سے میں نکل سکتی ہوں۔ اور دل کا سکون بڑی چیز ہے، الحمدللہ وہ دل کا سکون اس سے ملتا ہے۔ اچھا، اب استغفار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں استغفار کو کسی خاص وقت تک محدود نہ کریں، ہر وقت پڑھیں، جب آپ کو خیال آ جائے، دھیان آ جائے پڑھ لیں۔ آپ چلتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ استغفار کیجئے، ہر نماز کے بعد کیجئے۔ نماز کے بعد کریں گے تو ظاہر ہے باوضو کریں گے، بے وضو بھی چلتے پھرتے کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آسان الفاظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے بھی چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے چلتے پھرتے کر رہے ہیں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ دیکھیں فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ روزانہ کم از کم نا 100 مرتبہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ میں ہمت ہے، استطاعت ہے، پڑھ لیجئے۔ کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ کتنا کرنا ہے، لیکن ایک چیز بس یاد رکھیے گا کہ صرف زبان سے نہیں، آپ نے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ، اپنی غلطیوں کو ذہن میں لا کے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے یہ جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان پہ معاف فرمائے، تو وہ ضرور کیجیے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو کہا تھا ایک سورہ اپنے ساتھ ایڈ کرنی ہے، تو وہ ہے جی سورہ بقرہ۔ گھر میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، گھریلو ناچاکی ہے، آپ کو کوئی جادو کا اثر لگتا ہے، کچھ بھی ایسا لگتا ہے، نظر بد ہے، استغفار کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کو ایڈ کر لیجئے اپنی زندگی میں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، ایک دن میں پورا پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 3 دن پہ ڈیوائڈ کر لیں، 2 دن پہ ڈیوائڈ کر لیں۔ گھر میں سورہ بقرہ لازمی پلے کیجئے، ٹی وی پہ لگا لیں اونچی آواز میں تاکہ کانوں میں آواز پڑتی رہے، اور اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ سنیں، پڑھیں بیٹھ کے۔ آپ یقین کریں یہ چیزیں وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا دل کو سکون نہیں ہے، دل پریشان ہے، دل گھبرا رہا ہے، میں کہتی ہوں ایک دفعہ اگر وہ ان چیزوں کی طرف آ جائے نا اور صرف ان کو پکڑ لیں اور رب پہ توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو
کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ پریشانیاں، آپ کی وہ مشکلات حل نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے، اور بالکل بنا دیتا ہے، اور اس بات میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات اس طرح سے حل ہوں گی کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے میرے ساتھ کر دیا۔ تو اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، دعائیں قبول ہوتی محسوس نہیں ہو رہی، دل بے چین ہے، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج سے استغفار کو اپنی روزانہ کی عادت بنا لیجئے، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے۔ شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی صرف اس ایک لفظ سے شروع ہونے والی ہو، جو ہے استغفر اللہ۔ شاید ایک استغفر اللہ بس آپ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رنگ لگا دے، اللہ تعالیٰ